الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. میرے ایمان والے بھائیوں، ہم لوگ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، ایمان کی حالت میں ہیں، عبادت کی حالت میں ہیں. آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک نقل کیا ہے. آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کے بیان کے ساتھ ساتھ علم میں جو لوگ مہارت رکھتے ہیں، رسوخ رکھتے ہیں، ان کی تعریف کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، بھلائی کا کرنا چاہتا ہے، معاملہ کرنا چاہتا ہے، اسے دین کا علم، فہم اور گہرائی عطا کر دیتا ہے. اس میں ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر جہاں سے علم کی روشنی نکلتی ہے، ایک ایسے خطے ارض پر کھڑے ہو کر جس نے دنیا کو کلمے کا شعور دیا، ایمان کی حقیقت سے روشناس کرایا، دین کی دولت سے مالا مال کیا، بہت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پر علم کی بات کی جائے، علماء کی بات کی جائے، جو لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، صاحب الرائے ہیں، ان کی بات کی جائے، جو اپنے علم، تحقیق، ریسرچ، مطالعہ سے دنیا کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی بات کی جائے. ایسے لوگوں کو آج کی اصطلاح میں تھنک ٹینک کہا جاتا ہے، جن کی زندگی سوچنے، غور و فکر کرنے اور قوموں کے لیے لاہے عمل تیار کرنے میں صرف ہوتی ہے. یہ لفظ آج کل بہت مشہور ہے اور بین الاقوامی سطح پر، ملکی سطح پر ہر جگہ اس کا بہت رواج ہے. کوئی بھی کام کرنا ہو، کوئی منصوبہ بنانا ہو، کوئی پالیسی بنانی ہو، کوئی فیصلہ کرنا ہو، کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنا ہو، تو پہلے اس کے ماہرین کو اکٹھا کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ ہم چاہتے ہیں دور تک کی اس کی تمام باتوں کو غور و فکر کر کے بتاؤ کہ ہم کیسے اس کا آغاز کریں. اس کو تھنک ٹینک کہتے ہیں. ممالک کی، ملکوں کی پالیسیاں کہ ان کا اپنا ملک کیسے ترقی کرے، وہ ان کا تھنک ٹینک بتاتا ہے. وہ کسی دوسرے ملک کو کیسے تاراج کریں، وہ بھی ان کا تھنک ٹینک اس کی رہنمائی کرتا ہے. اس کی آج کے زمانے میں اتنی ضرورت ہے کہ جو ہم لوگ آئے دن الیکشن دیکھتے ہیں، ایک پارٹی جیتے گی، ایک پارٹی ہارے گی. پارٹیاں بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو، تھنک ٹینک کو کروڑوں روپے کا ٹھیکہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے الیکشن جیت سکتے ہیں، کس حلقے انتخاب میں ہمیں کیا کرنا ہے. یہ جو کرکٹ، فٹ بال کے میچ ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہترین بالر، بہترین وکٹ کیپر، بہترین بیٹس مین کا اس میں کام ہوتا ہے. ایسا نہیں. ان کی مہارت اپنی جگہ پر. ان کو بھی تھنک ٹینک سوچ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ فلاں بیٹس مین کی یہ کمزوری ہے،
اگر تم اس طرح سے بال ڈالو گے تو تمہیں وکٹ ملے گا. ان جگہوں پر بھی یہ آج کے زمانے کی ضرورت ہے. لیکن میرے ایمان والے بھائیوں، یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جو بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے خود سے، جو مسئلہ تمہیں نہ معلوم ہو، تم اہل ذکر سے، جو اس فن کے ماہر ہیں، اس فیلڈ کے ماہر ہیں، ان سے رجوع کرو. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، آپ کی پوری سیرت، آپ کس طرح سے ماہرین پر اعتماد کرتے ہیں اور ان سے رجوع کرنے کی دعوت دیتے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن مجید کی تعلیم دی. لوگوں سے کہا کہ اب یہ ماہر ہیں، قرآن پڑھنا ہو تو ابن مسعود سے سیکھو. اس زمانے میں لکھنا بہت کم لوگ جانتے تھے. اگر علم سیکھنا ہے، لکھنے کا ہنر سیکھنا ہے، کعب ابن مالک سے رجوع کرنا. مسائل کا فہم چاہیے، معاملات کو ڈیل کرنے کا ہنر چاہیے، حضرت عمر سے رجوع کرو. میدان کارزار میں مردانہ وار مقابلہ کرنا ہے، اس کی جنگی حکمت عملی تیار کرنی ہے، علم لے کر آگے بڑھنا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کرو. صلاحیتوں کو پہچاننا اور صلاحیتوں کو استعمال کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا اسوہ ہے. میرے بھائیوں، ہم لوگ سیرت پاک پڑھتے ہیں. آپ تصور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا اب وقت قریب آ رہا ہے. آپ کے سامنے حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، عثمان ہیں، بدری صحابہ ہیں، بہت جلیل القدر صحابہ ہیں، اور آپ ایک لشکر روانہ کرنے کے لیے حضرت اسامہ جو بالکل جوان سال ہیں ان کے ہاتھ میں علم تھماتے ہیں کہ تم آگے بڑھو. صلاحیت کو پہچاننا اور صلاحیت کا استعمال کرنا، یہ ہنر ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. صلاحیتیں علم سے آتی ہیں، تجربے سے آتی ہیں. اور ایک بہت ہی الہڑ ماحول میں بہت جلد جو اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے جو ترقی کی اور پورے اس جاہلی ماحول کو علم کا گہوارہ بنا دیا، وہ اس حکمت عملی سے بنایا. اسی پر مسلمان چلتا رہا اور بہت جلد دنیا کے بڑے جغرافیے پر اس کا غلبہ ہوا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ بھی مسلمانوں نے چھوڑ دیا. اس اسوہ کو اختیار کر لیا یورپ نے. ہمارا علم، ہماری تحقیقات، ہمارے اکتشافات، ہماری ایجادات، ان کے اوپر انہوں نے اپنے علم کی، ریسرچ کی، تحقیق کی بنیاد رکھی. اب ساری دنیا میں بول بالا ان کا ہے، علم ان کے پاس ہے، تہذیب ان کے پاس ہے، ریسرچ و تحقیق کے ادارے ان کے پاس ہیں. وہ جب جسے چاہتے ہیں، جس کے ساتھ جیسا سلوک چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں تھنک ٹینک کا جو ادارہ قائم کیا تھا، وہ ادارے انہوں نے بنا لیے. آج کے زمانے میں اگر آپ ایک مرتبہ سرچ کریں گوگل پر، تو آپ کو امریکہ میں کئی ہزار ایسے گروپ ملیں گے جو اس کام پر لگائے گئے ہیں کہ کس کو کیا کام کرنا ہے. یورپ میں بہت سارے ملیں گے. ہمارے ہندوستان کا نمبر اس وقت دوسرا ہے. 600-650 گروپ باقاعدہ اس کام پر لگائے گئے ہیں کہ یہاں کی تہذیب کا، یہاں کے لوگوں کا اچھی طرح سے مطالعہ کرو، اور ہماری قدیم تہذیب، یہاں کا مذہب، یہاں کی اکثریت کی پسند کو کیسے غالب کیا جائے، اس کا لاہ عمل تیار کر کے دو. اور وہ کر رہے ہیں.
وہ بہت سے معاملات میں کامیاب ہیں. میرے ایمان والے بھائیوں، یہ سرمایہ تو ہمارا تھا. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ورثہ ہمارے لیے چھوڑا تھا. یہ ہنر ہمیں سکھایا تھا کہ تم علم سے آراستہ ہو، تم علم کی گہرائی میں جاؤ، تم دین کے گہرا فہم حاصل کرو. تم دنیا کے سربراہ ہو، دنیا کی رہنمائی کے لیے تمہارے پاس کتاب اللہ ہے، اس علم کے سرچشمے سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن میرے بھائیوں، ہم لوگ تو کہیں پیچھے رہ گئے. اور وہ لوگ جنہوں نے تھنک ٹینک بنائے، بڑے بڑے بنائے، نہ صرف انہوں نے اپنی ترقی کے منصوبے تیار کیے، بلکہ انہوں نے اپنی راہ میں جنہیں حریف جانا، جن کو یہ سمجھا کہ ہماری راہ میں کل رکاوٹ بن سکتا ہے، وہ اسلام ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تہذیب ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. انہوں نے ڈھیر سارے لوگوں کو اس کام پر لگا دیا کہ اس اسلام کو بدنام کرو، اس قرآن کو نیچا دکھاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان رکھنے والے کے جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اس ذات کو مطعون کرو. میرے بھائیوں، اگر آپ ان کی دسیسہ کاریوں کو پڑھیں، ان کی سازشوں مکاریوں کو پڑھیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے. آپ اپنے قرآن مجید کے لیے ایک لفظ نہیں سن سکتے کہ کوئی اس کے بارے میں کوئی بری بات کہے. انہوں نے دوسرا قرآن بنا کر کے رکھ دیا ہے. انہوں نے اپنی تحقیقات کے ذریعے اپنے لوگوں کو اچھی طرح سے باور کر دیا کہ اس نام کی کوئی کتاب نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں آئی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ کر پیش کر دیا. ان کے اچھے لوگوں کو چھوڑیے جنہوں نے تحقیق کر کے یہ بتایا کہ دنیا کی سب سے عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی سیرت، ان کی پاک بازی، ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی خدمات پر قربان جائیے، دنیا میں ان سے بڑا کوئی نہیں. لیکن یہ تھنک ٹینک نے، یہ ان دسیسہ کاروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، حیات طیبہ کو متون کیا. ایسے الزامات آپ پر رکھے جو آپ اپنے محلے کے اوباش پر نہیں رکھ سکتے. یہ سب کتابوں میں ہے. یہ کرنے والے لوگ دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ہیں. آپ کا مذہب جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے اور آپ بابا کے دہل کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مذہب یہی حقیقی دین ہے، یہ امن کے راستے پر لے جاتا ہے، یہ خوشحالی کے راستے پر لے جاتا ہے. دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی اسی میں ہے. یہ کسی کا برا نہیں چاہتا، یہ انسانیت کا خیر خواہ ہے. لیکن آپ کے اس مذہب کو کہاں پہنچا دیا ہے ان لوگوں نے؟ خوخار مذہب ہے، خون کے پیاسے لوگ ہیں. انسانیت اسے عزیز نہیں، عورت کا رتبہ اسے عزیز نہیں، عورت کی عزت اسے عزیز نہیں. کیا نہیں کہا جاتا اسلام کے بارے میں؟ ان پڑھے لکھے لوگوں نے اپنی کتابوں میں، سوشل میڈیا پر، ذرائع ابلاغ پر اتنا انبار لا کر کے بھر دیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور یہ کس کے بارے میں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتی کے بارے میں جو علم کا وارث ہے، جس کا مذہب علم کا سرچشمہ ہے، جس کی کتاب ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے. تو میرے بھائیوں، ہم نے اسے چھوڑا تو ہم نے کتنا بڑا نقصان کیا، اس کا اندازہ ہمیں خود کرنا ہے. میں جس سرزمین پر کھڑا ہوں، اس کی ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ اس نے دنیا کو کلمے کا شعور دیا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ قندھلا میں پیدا ہو گئے تھے.
اچھی علمی سرزمین تھی, بڑے مدرسے میں باعزت استاذ تھے. انہوں نے اس خطے کا انتخاب کیا جہاں جانباز لوگ تو تھے لیکن پڑھائی لکھائی کا کم ذوق شوق تھا. کہ اس قوم کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, اسے کلمے کی لذت سے آشنا کیا جائے. یہ جو ایمان اس کے پاس پہنچا ہوا ہے, اس ایمان کا شعور اسے عطا کیا جائے. مسجدیں جو اس کی ویران ہیں اس میں نمازی لائے جائیں, پیشانیاں اللہ کے سامنے جھکیں. اب آپ کو, آپ کے خطے کو اس بندے نے دنیا بھر میں متعارف کروایا, اس کا صدقہ جاریہ آپ کو بھی ملے گا میرے بھائیو. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنا منصوبہ بنایا تو ان کے سامنے 60 پوائنٹس تھے, لیکن دیکھا کہ اس وقت پورے 60 پر تجربہ کرنے کا موقع نہیں. 6 پوائنٹس کا آپ نے انتخاب کیا, اس پر آپ نے جد و جہد کی, اور اللہ نے اس کی وجہ سے ایک انقلاب برپا کیا. اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو کلمہ ہے, جو دین کی روح ہے, اس کا شعور آنا چاہیے. کلمے والا بنایا ہمیں. میرے بھائیوں, اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ ہمیں اپنے کلمے کا شعور ہو گیا. اس کلمے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے, کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. اللہ کا یہ کلمہ سر بلند ہونے کے لیے آیا ہے, غالب ہونے کے لیے آیا ہے, دنیا پر چھا جانے کے لیے آیا ہے. تمام علوم پر, تمام تہذیبوں پر, تمام ایوانوں میں اس کلمے کا غلغلہ ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں, ہم لوگوں کو اب اس کی فکر کرنی ہے کہ کلمے کا شعور تو ہمیں ہو گیا, اللہ کا یہ کلمہ غالب کیسے ہوگا. اس کے لیے اب پھر تھنک ٹینک بنانے کی ضرورت ہے, پڑھنے لکھنے والے لوگ پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ایسے ادارے کے بنانے کی ضرورت ہے, ایسی جمعیتیں قائم کرنے کی ضرورت ہے جہاں سوجھ بوجھ والے لوگ ہوں, جن کو زمانے کی خطرناکی کا اندازہ ہو, جو ان خطرات سے آنکھیں چاک کرنے کا ہم کو حوصلہ دے سکیں, طریقہ بتا سکیں. تعلیم گاہوں کا یہی کام ہوتا ہے. تعلیم گاہیں اسی لیے ہوتی ہیں, وہ کلرک پیدا کرنے کے لیے نہیں, منشی پیدا کرنے کے لیے نہیں, وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ قوم کا رہبر پیدا کریں. قوم کی کشتی جو مجدار میں ڈگمگا رہی ہے اسے ساحل سے ہمکنار کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت, جسے اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے, اسے خیر امت کے منصب پر فائز کریں. تو بھائیو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت ہمارے لیے چھوڑی ہے. یہ کام ہم سب لوگوں کو کرنا ہے, تعلیمی اداروں کو بھی کرنا ہے, افراد کو بھی کرنا ہے. شعور کی وہ زندگی لینی ہے, منصوبے کے ساتھ کام کرنا ہے, خطرات کو آنکنا ہے, خطرات سے ڈرنا نہیں, اس کا مقابلہ کرنے کا منصوبہ کرنا ہے. اور اللہ نے جب یہ کہا ہے کہ اس کا کلمہ غالب ہو کر کے رہے گا, تو اس کلمے کو غالب کرنے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہے. میرے بھائیوں, دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلمے کا ایک بار پھر سے ہی شعور عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کلمے کی غلبہ کے لیے جد و جہد کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم کا صحیح مقصد سمجھائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم میں گہرائی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو ہماری امت کی سرخروئی کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری تعلیم گاہوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ دین کا کام کرنے والوں کی برکت میں اضافہ فرمائے. جو لوگ اللہ کی راہ میں کام کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے حسنات کا بہترین درجہ بدلہ عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.